جب تم اپنی بے بسی کا رونا اللہ کے سامنے روتے ہو، آپ کے مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اے اللہ، میرے لیے جو بہتر ہے مجھے وہ عطا فرما۔ میں انسان ہوں اور میری آرزویں اور خواہشیں ہیں، میری کمزوریاں بھی میرے ساتھ ساتھ ہیں، اور تو پروردگار مطلق ہے۔ میں بہت سے دستبردار انداز میں عرض کرتی ہوں کہ مجھے کچھ ایسی چیز عطا فرما جو مجھے بھی پسند آئے اور میرے ارد گرد رہنے والوں کو بھی، میرے عزیز و اقارب کو بھی پسند ہو، اور اس میں تیری رحمت بھی شامل ہو۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، جیسے وہ ہمیں جواب نہیں دے رہا۔ ایسا نہیں ہوتا، وہ ہماری سب دعائیں سنتا ہے، بہت غور سے، بہت پیار سے۔ ہماری ہر پکار پر ہماری طرف دوڑا چلا آتا ہے اور ہماری ہر دعا کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے کب اور کیسے دینا ہے۔ اس لیے نا امید مت ہو، ایک دن تمہیں وہ سب دے دے گا جس کے لیے تم اپنا ہر راستہ چھوڑ کر اس اللہ کے راستے پر آ جاتے ہو۔ جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا۔ جو اب تک نہیں ہو سکا ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی نہیں ہو پائے گا، جو اب تک نہیں مل سکا ایسا نہیں ہے کہ وہ اب تک نہیں ملے گا۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر رکھا ہے، اس تک پہنچنے میں تمہیں دنیا کا کوئی بھی راستہ روک نہیں سکتا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا جائے اسی وقت مل جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو نصیب میں نہیں لکھا وہ پھر کبھی نصیب کا حصہ نہ ہو۔ بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہے، سب کچھ اللہ کی منصوبہ سازی ہے۔ تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری رضا کے مطابق ہوگا۔ ایک اللہ ہی ہے جس پر بھروسہ کرنے سے اندھیرے میں بھی راستے نکل آتے ہیں۔ کبھی کبھی اگر کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو اس دعا کے مقدر کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے اچھا ہے اور کیا برا۔ عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں غم پہنچاتا ہے۔ جو آنسو ہم بہاتے ہیں وہ ہمارے دلوں کے باغات کو پانی دیتے ہیں۔ جب کسی کی مدد کرنے کی نیت کرو تو اللہ پاک گنجائش بھی دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو نامعلوم سے کوئی ایسی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ جب بھی مانگو اللہ سے مانگو، کیونکہ بادشاہوں کو بھی اللہ پاک ہی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو کبھی نہیں ترساتا جو اس سے امید رکھتا ہے۔ اللہ اپنے اس بندے کی آس کبھی نہیں توڑتا جو اس سے نا امید نہیں ہوتا۔ اللہ کو جب بھی پکارو تو دل کی گہرائی سے پکارو، اس طرح پکارو جیسے وہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اس سے کہو، یا ربنا میں اکیلا ہوں، یا اللہ میں تنہا ہوں، یا اللہ مجھے اپنی شان کے مطابق عطا کر، نہ کہ میری کم ظرفی کے مطابق۔ اللہ مجھے اپنا بنا لے، کیونکہ صرف ایک تو ہی ہے جو دھتکارتا نہیں ہے، ایک تو ہی ہے جو منہ نہیں موڑتا۔ اللہ ایک تو ہی ہے جو ہماری بے بسی، ہماری محتاجی اور ہمارے ہاتھ پھیلانے پہ ہنستا نہیں۔ یا اللہ، جو میں تجھ سے سوال کر رہی ہوں، اگر تو مجھے دے بھی دے تو بھی تیرے خزانوں کے انبار میں ایک ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ اے اللہ، میں تیرے آگے جس طرح رو رہی ہوں اس طرح میں کسی کے آگے نہیں روتی۔ لوگوں کے آگے تو بس مسکراتی ہوں، ان سے اپنے غم اور آنسو چھپاتی ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لوگ تو صرف کچھ پل ہی مجھے سنیں گے۔ اللہ پاک تو میری مشکل کو حل کر دے، کیونکہ تو مشکل کشا ہے۔ اس طرح اللہ سے بات کریں، اس سے سب شیئر کر کے اپنا دل ہلکا کر لیں۔ یقین مانے وہ بہت غور سے سنتا ہے اور پھر جواب بھی دیتا ہے۔ اور سنو، کچھ دروازے، کچھ راتیں جب وہ ہم پر بند کر دیتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہو، ہم سے محبت نہیں کرتا، ہماری دعائیں نہیں سنتا، ہمیں جو چاہیے وہ سمجھ نہیں پا رہا۔ جبکہ کچھ راستے وہ ہماری بہتری کے لیے بند کر دیتا ہے، کیونکہ آگے جا کر ہمیں ان سے زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ اس رب کائنات کی محبت ہے ہم سے، اس کی حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اللہ پاک کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں۔ وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے اللہ پاک کو۔ انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ ہم اکیلے اور تنہا کبھی نہیں ہوتے، یہاں تک کہ ہم کسی بیابان میں ہوں تب بھی اس رب کی سزا اور جزا کا اپنا نظام چلتا ہے۔ اللہ پاک واقف ہے تمہاری چھوٹی چھوٹی
اور بڑی بڑی پریشانی سے، اسے معلوم ہے تمہارے دل و دماغ کی کیفیت، وہ واقف ہے تمہارے ہر دکھ سے، اور اس انسان سے جس نے تمہیں تکلیف دی، وہ گواہ ہے ہر اس تلخ لفظ کا جو تمہیں لوگوں سے سننے کو ملتے ہیں، وہ گواہ ہے تمہارے ہر ایک آنسو کا جو تکلیف پہنچنے پر تمہاری آنکھوں سے نکلتے ہیں، جن آنسوؤں کو تم بیکار سمجھتے ہو وہ اللہ پاک کے نزدیک بہت قیمتی ہے، وہ گواہ ہے تم پر آنے والی ہر اس آزمائش کا جو تمہیں اس کے قریب لے آئی، ہر اس دکھ بھرے سجدے کا جو تم نے اس کے سامنے کیا۔ اس نے سنی ہے تمہاری جب کوئی اور نہ تھا تمہیں سننے والا، تو اپنی بے بسی کا رونا صرف اللہ کے سامنے رو، کیونکہ وہی ہے قبول کرنے والا اور تمہاری خواہشات پر کن کہنے والا۔